نستعين الصلاة والسلام لتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير مهلمة بنت القلم والنون وسر بين الكاف والنون ودليل إرادة كن فيكون وكتاب المكنون آية الله العظمى وزوجة آية الله الكبرى محافظة النبوة وناشرة الولاية أم الكتاب أم القرآن أم الأنوار أم الأعمى أم المعصومين أم العلم أم الهدى أم الحسن أم الحسين أم المحسن أم العباس وأم أبيها السيدة فاطمة الزهراء ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الحق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين ركع السجود الصلوات. سب سے پہلے میں اپنی جانب سے آپ تمام احباب کو مومنین و مومنات کو بیت اللہ میں وجہ اللہ کی نقاب کشائی پر مبارکباد پیش اللہ کے نور کا اللہ کے گھر میں نزول مبارک ہوا. امیر المومنین کا آخری نبی کے ساتھ زمین پر پھر اترنا. وقت بہت گزر گیا، بس مختصر سے لمحات میں ہی معلومات کرنا چاہوں گا. میں نے لفظ کہا کہ بیت اللہ میں وجہ اللہ کی نقاب کشائی ہوئی. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم منبر سے امیر المومنین کے ساتھ وجہ اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اللہ کا چہرہ، تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید معاذ اللہ یہ شرک ہو گیا. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ فضائل علی سن کے جس کا عقیدہ توحید خطرے میں جائے، اس سے میری مودبانہ گزارش ہے وہ فضائل علی نہ گھٹائے، اپنا عقیدہ توحید بہتر کرے. اپنا عقیدہ وحدت بہتر کرے، اپنا عقیدہ پروردگار بہتر کرے. اس کے ہاں اتنا کمزور عقیدہ توحید تھا کہ میں نے علی پڑھا اور اسے خدا لگا. بہتر یہ ہے کہ اپنا عقیدہ توحید بہتر کرے، اور آپ کو توحید کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ توحید کے بارے میں پریشان نہ ہو. الحمدللہ توحید محفوظ ہے. آپ اپنے عقائد کی فکر کریں، توحید کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بڑا بہترین جملہ کہنے لگا ہوں، توحید تب تک محفوظ ہے جب تک علی کی پیشانی پہ سجدے کا نشان موجود ہے. توحید خطرے میں نہیں ہے. توحید کے پاس علی جیسا سجدہ کرنے والے، توحید کے پاس علی جیسا رکوع کرنے والے. اور یہ شیعہ اہل سنت جب ہم امیر المومنین کا تذکرہ کرتے ہیں تو علی کو مولا ماننا شیعہ ہونے کی مجبوری نہیں ہے. تتائی چاہیے، اس ماحول میں تتائی چاہیے. جو اللہ کو نہیں مانتے وہ سچ کیوں بولتے ہیں؟ جو اللہ کے پروردگار ہونے کے قائل نہیں وہ جھوٹ سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ جو ہمارے نبی کے امتی نہیں ہے وہ کیوں کہتے ہیں کہ سچ؟ حتیٰ کہ دہریہ بھی یہ چاہتا ہے کہ سچ بولا جائے، جھوٹ سے نفرت کی جائے. اس کا مطلب سچ بولنا مسلمان ہونے کی شرط نہیں ہے، عقل تقاضا کرتی ہے کہ سچ بولا جائے. جو عقل کہتی ہے کہ سچ بولا جائے، وہی عقل کہتی ہے علی کو مولا مانا جائے.
یا رسول اللہ۔ تو فضائل علی شب 13 رجب جب علی کی ماں علی کو لے کے جہاں سے میرے معقول احترام بھائی قبلہ علامہ ہاشم رضا غدیر نے چھوڑا وہیں سے جشن کیا۔ انہوں نے کہا کہ مادر علی خانہ کعبہ کے قریب پہنچ گئی، علی کی ماں کعبہ کے قریب آئی۔ اور میں یہ ابتدا میں جشن میں یہ لفظ کہہ دوں کہ کعبہ میں علی کا آنا فضائل علی کا حصہ نہیں ہے، ہم اسے فضائل علی کے حصے میں نہیں ڈالیں گے، ہاں فضائل کعبہ میں آئے گا، یہ فضیلت کعبہ ہے، یہ فضائل کعبہ ہے نا۔ روایتی دار میں زندگی میں نہیں لیتا، اگر اجازت ہے تو جملہ سننا، علی کا کعبے میں آنا یہ فضیلت علی نہیں ہے، یہ فضیلت کعبہ ہے۔ میں ابھی 2 جمع 2 4 کر دیتا ہوں۔ اگر کعبے میں آنے کی وجہ سے علی علی بنا ہے تو پھر یہ علی کا فضائل ہے، اور اگر علی کے آنے کی وجہ سے کعبہ کی بلا بنا علی کے آنے کی وجہ سے کعبہ کی بلا بنا، کعبے میں آنے کی وجہ سے علی علی نہیں بنتے۔ اگلا لفظ اگر عقیدے برداشت کرے تو غلط مطلب، یہ تو علی کی مہربانی ہے کہ وہ کعبہ میں آ گئے، ورنہ جہاں علی آتے وہی کا۔ تو یہ فضائل علی کا باب نہیں ہے، ہم فضیلت علی یہاں سے شروع نہیں کریں گے، ہم فضائل علی یہاں سے شروع نہیں کریں گے کہ علی کعبہ میں آئے اور یہاں سے علی کے فضائل شروع، یہ کعبہ کا فضائل ہے، یہ کعبہ کی فضیلت۔ ہم بحث اس بات پہ کریں گے کعبے ہی میں کیوں آئے، اور میں شکریہ ادا کروں گا قوم کی طرف سے قبلہ ہاشم رضا غدیری صاحب کا کہ یہ جس طرح میڈیا پہ دشمنان اہل بیت کے دانت کھٹے کر رہے ہیں۔ میں پچھلے دنوں ایک مولانا کا کلپ سن رہا تھا تو اس نے کہا کہ اینکر نے اسے سوال کیا کہ یہ حضرت علی رجب کا مہینہ، یہ حضرت علی خانہ کعبہ میں آئے تھے تو کیا اہل سنت روایات مانتے ہو؟ ہاں اہل سنت روایات وہی۔ انہوں نے کہا یہ تو کوئی فضیلت علی نہیں ہے، لیکن فضیلت علی نہیں ہے، یہ اس وقت جو خانہ کعبہ تھا، کہ بالکل میں وہ لفظ کوٹ کر رہا ہوں جو اس مولانا نے بولے، انہوں نے کہا یہ جو حضرت علی اس وقت خانہ کعبہ کہاں قبلہ تھا، اس وقت مسلمان بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھتے تھے، یہ تو حضرت علی خانہ کعبہ، یہ محض ایک اتفاق تھا، یہ محض ایک اتفاق تھا، انہوں نے یہاں آ کے عبادت ہونے کی، یہ محض ایک اتفاق تھا، محض ایک اتفاق تھا۔ تو میں شہدائے کربلا میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں، اگر یہ محض ایک اتفاق تھا تو بس اس اتفاق پہ کہانی ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن کیا کریں، اتفاق پر اتفاق ہوتا اتنے اتفاقات ہوئے کہ حضرت علی خانہ کعبہ میں آئے، یہ بھی علی کے بھی اتفاق، 3 دن علی کی ماں کعبہ میں بیٹھی رہی، یہ بھی محض اتفاق، 3 دن اللہ عرش سے روٹیاں پھیرتا رہا، یہ بھی اتفاق، تیسرے دن رسول نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا، یہ بھی علی کا اتفاق، رسول نے علی کو اپنی زبان چوسائی، یہ بھی علی کا اتفاق، رسول علی کو لے کے اپنے گھر آ گئے، یہ بھی علی کا اتفاق، رسول نے علی کو گھر میں رکھا اور علی نے چھولے میں ایدر کو 2 حصوں میں چیر کے رکھ دیا، یہ بھی علی کا اتفاق، ابو جہل کے چہرے میں تماچا مارا، یہ بھی علی کا اتفاق، شیب ابی طالب میں پیغمبر کے ساتھ رہے، یہ بھی علی کا اتفاق، اپنی کمر میں پانی کی مشکیں رکھ کے جا کے محمد کو پلاتے رہے، یہ بھی علی کا علی کا اتفاق، روٹیاں گھر سے کھلات میں لے، سورہ طہر نازل کر لے، یہ بھی علی کا اتفاق، ستارہ کمبی بنا کے دروازے میں کھڑا کر دے، یہ بھی علی کا اتفاق، جبریل کا استاد بنے، یہ بھی علی کا اتفاق ہے، سہرا کا شوہر بنے، یہ بھی علی کا اتفاق، حسنین کا پاپا بنے، یہ بھی علی کا اتفاق ہے، 1.25 لاکھ کے مجمع رسول کے ہاتھوں میں غدیر کے منبر پہ اپنا اعلان ولایت کروا لے، یہ بھی علی کا اتفاق ہے، محمد کے بستر پہ سونے سے لے کے محمد کو قبر کے اتارنے تک مصطفیٰ کے ساتھ رہے، یہ بھی علی کا اتفاق ہے۔ یہ سارے اتفاق اگر علی کے حصے میں آئے ہیں تو میری سمجھ میں نہیں آتا جس کے اتفاق ایسے ہیں اس کے اختیار کیسے ہیں؟
یہ فضیلت علی کے حصے میں نہیں آئے گا کہ حضرت علی خانہ کعبہ میں آئے ہم اسے فضائل علی کا حصہ نہیں مانیں. یہ فضائل کعبہ. میں نے ابھی نارتھ ہیمپٹن میں جشن پڑھتے ہوئے جملہ کہا مرزا صاحب وہاں تشریف فرما دے, میں جملہ دہرانے لگا ہوں. یہ فضائل علی کی کچھ چیزیں ایسی مشہور ہو جاتی ہیں. حضرت علی کا گھر مسجد میں تھا, یہ فضائل علی ہے. غلط جملہ ہے جو شیعہ ممبر سے پڑھا جاتا ہے. میں شہداء کربلا میں جملے کی تصحیح کر رہا ہوں کہ جملہ غلط ہے, غلط العام ہے. ممبر سے پڑھا جاتا ہے کہ مولا علی کا گھر مسجد میں تھا. مولا علی کا گھر مسجد میں نہیں تھا. مسجد مولا علی کے گھر جو ہاتھ نیچے گیا ہے اس کی اپنی مرضی ہے. جو جشن سننے کے لیے آیا ہے, علی کا گھر مسجد میں نہیں تھا, مسجد علی کے گھر میں تھی. علی کا گھر مسجد کا حجرہ نہیں تھا. علی نے اپنا سحر اللہ کے گھر کو دیا ہوا تھا. علی کے گھر کے اندر مسجد تھی. علی کے گھر میں اللہ کا گھر تھا. اللہ کے گھر میں علی کا گھر نہیں تھا. علی کے گھر میں اللہ کا گھر تھا. علی کے گھر میں اللہ کا گھر تھا. پھر آج کے بعد عقیدہ درست کرنا, آج کے بعد اتنا نہ کہنا کہ علی اللہ کے گھر میں آیا. صرف علی اللہ کے گھر میں نہیں آیا, حسن بھی اللہ کے گھر میں آیا, حسین بھی اللہ کے گھر میں آیا, عباس بھی اللہ کے گھر میں. علی حق اتنا لجپال ہے علی. یہ جہاں چند راتیں رکے وہاں سجدہ ہوتا ہے. یہ تو علی کی ماں کی مہربانی تھی کہ وہ عمران کے گھر سے نکل کر رحمان کے گھر آ گئے. یہ خانہ کعبہ قبلہ غدیری صاحب تشریف فرمائے, محقق باپ کے محقق بیٹے ہیں, میری تائید فرمائیں گے. یہ خانہ کعبہ اصل نہیں ہے, یہ زمین والوں کا کعبہ ہے. یہ زمین والوں کا کعبہ ہے. یہ شبیہ ہے بیت المعمور کی. زمین والوں کو سجدہ کرنے کے لیے ایک سم چاہیے تھی, ایک ڈائریکشن چاہیے تھی جدھر منہ کر کے وہ نماز پڑھے. خدا نے ایک جگہ مخصوص کر دی ادھر. زمین والے تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھے. تو جو عرش پر ملائکہ رہتا ہے, ہم 5 وقت پڑھتے ہیں, وہ ہر وقت پڑھتے ہم 5 وقت پڑھتے ہیں اور ہمیں ایک سم چاہیے. ان کا تو کام ہی تو وہ کدھر منہ کرتے ہیں. آخر جو عرش پہ رہنے, عرش پہ صرف ملائکہ نہیں رہتے, بہت سی مخلوقات ہے. جیسے فرش پہ صرف انسان نہیں رہتے, بہت سی مخلوقات رہتے. ہر مخلوق اللہ کی عبادت کرتے اپنے رنگ میں, اپنی زبان. عرش پہ صرف ملائکہ نہیں رہتے یا صرف فرشتے رہتے نہیں. حدیث کی صاحب پڑھو, جب خدا نے اہل بیت کا قصیدہ پڑھا تو فرمایا یا ملائکہ و یسوع علی السماوات, اے فرشتوں اور اے عرش میں رہنے والوں, اے آسمانوں میں رہنے والوں. صرف ملائکہ نہیں رہتے, اور بھی بڑی مخلوقات ہیں جو آسمان پہ رہتے ہیں. علامہ اقبال نے اپنے بہت سے اشعار میں اشارہ کیا تھا, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان, اپنا اطاعت کے لیے کچھ کم نہ کرو بھی وہ مخلوق ہے جو عرش میں رہتے. یہ ملائکہ کی طرح معصوم ہے لیکن ملائکہ نہیں. یہ فرشتوں میں رہتے ہیں لیکن فرشتے نہیں. انہیں کروبی کہا جاتا ہے. چھٹے شہنشاہ سے بہار الانوار کا حوالہ پوچھا گیا کہ مولا کروبی کون ہے, فرمایا عرش پہ رہنے والے ہمارے مخصوص شیعہ. مولا ان کی کوئی نشان
شانی فرمائی اتنے حسین ہیں، ایک کرو بھی اگر اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کے زمین کی طرف جھانکے، زمین کے رہنے والے اس کے نور کی تاب نہ لاتے ہوئے مر جاتے۔ یہ وہ حسین چہروں والی مخلوق ہے جسے ہم نے عرش پہ اپنی ولایت سے سرفراز کیا۔ تو یہ آسمان میں جو رہنے والے مخلوقات ہیں یہ کدھر سجدہ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں چوتھے آسمان پر بھی اللہ کا ایک گھر ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ یہ آسمان پہ ہے اور اس کے بالکل نیچے، اس کی بالکل ایک خاص میں نیچے زمین پہ بیت اللہ۔ بیت اللہ اصل نہیں ہے، بیت المعمور کی شبیہ ہے۔ جملہ کروں گا، دیکھوں گا کتنے بندے جشن میں جاگے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگ اصل کو سجدہ نہیں کر رہے۔ یہ ممبر مخصوص، اس ممبر کی مخصوصیت کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی بھی شباہت ہے، کس سے؟ رسول کے ممبر سے۔ یہ جو مسجدوں کے اوپر گنبد بنا ہوا ہے، یہ گنبد کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں یہ گنبد خضرا کی شبیہ ہے۔ میں سادہ باتیں کرنے والا خطیب ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ گنبد خضرا کی شبیہ مسجد کے اوپر، مسجد میں یامر شاہ جی ممبر رسول کی شبیہ، عقل اجازت نہیں دیتی کہ شبیہ کے نیچے شبیہ پر بیٹھ کے مولوی کہتا ہے کہ شبیہ دیکھنے سے نکال بیت المعمور کے نیچے بیت اللہ، بیت المعمور کی شبیہ۔ یہ بیت المعمور ہے آسمان پہ رہنے والی مخلوقات کا، یہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ان کا مرکز جو ہے وہ بیت المعمور ہے۔ اس کا مطلب یہ بیت المعمور کون سا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کا گھر۔ تو کیا بیت المعمور میں اللہ رہتا ہے؟ کہتے ہیں بیت المعمور بھی اصل نہیں ہے، بیت المعمور ہے عرش رحمان کی شبیہ۔ بیت المعمور ملائکہ کے سجدے کی اور طواف کی جگہ، بیت اللہ انسانوں کے سجدے اور طواف کی جگہ۔ بیت المعمور پہ آسمانی مخلوق، بیت اللہ پہ زمینی مخلوق، عرش رحمان پہ کون ہے؟ میں نے وعدہ کیا تھا صرف اتنا ہی بیان کروں گا کہ کعبہ میں کیوں آئی تھی۔ نہ علی کی ماں کے پاس جو گھر تھا وہ بڑا متبرک گھر تھا۔ ابو طالب کی حویلی کوئی عام حویلی نہیں تھی، یہ اتنا محترم گھر تھا کہ خانہ کعبہ کے باوجود اسلام کی پہلی دعوت اس گھر میں ہوئی تھی۔ جس جگہ امام بارگاہ ہو وہاں بندے پارک میں مجلس نہیں کروا سکتے۔ بھائی پارک میں مجلس نہیں کروا رہے، مجلس کروانی، یعنی امام بارگاہ جو جہاں بارگاہ موجود ہو وہاں مجلس کا کسی اور جگہ پر تصور، جہاں مسجد موجود ہو وہاں گلی میں نماز ہو۔ تو جب اللہ کا اپنا گھر تھا، دعوت ابو طالب کی حویلی میں کی۔ جب ہم نے پوچھا یہ کیوں ہوئی تھی، کہتے اس لیے کہ اس وقت خانہ کعبہ میں بت تھے۔ تو پھر تو مار گیا نا، کعبہ میں بت تھے، کہاں چلے گئے آپ؟ مجھے تو صحیح طور پہ آپ حاضر چلے۔ علی کی ماں کے پاس اتنا متبرک ترین گھر موجود تھا، اس کیا مجبوری تھی کہ وہ کعبہ میں رہے؟ جاؤ میں جملہ کہنے لگا، شہداء کربلا امام بارگاہ کی دیواروں میں نقش کر، درود سارے اذان مل کے بلند آواز سے یہ علی کی ماں خانہ کعبہ میں آئی نہیں، خانہ کعبہ سے گزری۔ اب ایک صف رہ جائے گی نمازیوں کی جو رکعت میں شروع کر بیٹھا ہوں، اب خاموشی بھی ہو جائے تو مجھے مارے۔ علی کی ماں خانہ کعبہ سے گزری، کعبہ علی کے آنے کی جگہ نہیں، کعبہ علی کی گلی کا نام ہے۔
गुजरगाह है अली की मां की काबा, गुजरगाह है। अर्श रहमान, बैतुल मामूर, बैतुल्लाह में इंसान तवाफ, बैतुल मामूर में मलाइका और आसमानी मखलूकात तवाफ। अर्श रहमान पे कौन है? रसूल फरमाते अर्श रहमान में हम 14 तौहीद के नूर का तवाफ, हमारे अनवार उसका तवाफ करते, हम एक नूर के हाले में अर्श रहमान में उस कुर्सी इलाही का तवाफ करते हैं। उस कुर्सी से मुराद कोई बैठने वाली कुर्सी, मासूम फरमाते कुर्सी से मुराद अल्लाह का वो मखसूस इल्म है जो सिर्फ अल्लाह के लिए। अर्श से मुराद वो इल्म है जो अल्लाह ने हम आले मोहम्मद को अता किया। मासूम फरमाते वहां हम उसका तवाफ करते। हमारी सुन्नत में मलाइका बैतुल मामूर का तवाफ करते। इनको देखते हुए इंसान जमीन में बैतुल्लाह का ये तवाफ करना 14 ने सिखाया, हम उसका तवाफ करते हैं। बैतुल मामूर में मलाइका तवाफ करते हैं, अल्लाह अर्श रहमान पे उसका नूर। तो मेरे मौला बैतुल मामूर पे कौन है? फरमाया बैतुल मामूर में हमारे अनवार रहते हैं, फरिश्ते हमारे अनवार का तवाफ करते। मैंने पहले कहा था सन्नाटा तारी हो जाए मुझे बारे में, खामोशी तारी हो जाए मुझे बारे में है। अब ना मुझे निचली परवाज करनी है, ना निचली परवाज किसी को करने देनी है। जो बुलंदी पे जा सकता है, अमूमी सतह पे तैरना मुझे आता ही नहीं है। या तो मेरे साथ गहराई में उतरो और गोता खार मार्फत अली का कोई मोती उठा के लेके आए। अर्श रहमान में 14 तवाफ कर रहे हैं, बैतुल मामूर में मलाइका तवाफ कर रहे हैं, बैतुल्लाह में इंसान तवाफ कर रहे हैं। 13 रजब की शब अली की मां अबू तालिब की हवेली से निकली, अल्लाह के घर के करीब आई, दीवार काबा फटी, बीवी ने काबे के अंदर अपना पांव रखा। बीवी 3 दिन काबे में कहाँ रुकी थी? बीवी ने पहला कदम काबे में रखा, दूसरा बैतुल मामूर में रखा। बीवी अर्श रहमान में पहुंची, उधर से नूर का पर्दा फटा, इधर से दीवार फट गए। वो यहां से चली थी, वो यहां से चली थी, वहां से ले आई। अल्लाह के घर में खाना देने वाला कौन? 16 रजब से पहले किसी का खाना काबा में आना साबित नहीं। 3 दिन तक अली की मां उसी घर में, उसी घर में नहीं, तौहीद की महफिल। जो एक लम्हे में अल्लाह के अर्श से रोटी मंगवाए उसे मरियम कहते हैं। जो 3 दिन वहदत की मेहमान रही हो उसे अली की मां कहते हैं। शहजादी खाना काबा से गुजरी, अकल के अंधो अली की दुश्मनी छोड़ो, जहां से अली की मां गुजरे वो काबा हो जाएगा। मैंने आपके सामने अल्लाह के कुरान से आयत पढ़ी थी, आखिरी 3 या 4 दिन। खुदा ने हमने अहद लिया था इब्राहिम और इस्माइल से, हमने वादा लिया था इब्राहिम और इस्माइल से। ऐ इब्राहिम और इस्माइल, तो मेरे घर को पाक रखना, बैती मेरे घर को तुम पाक रखना। किसने? इब्राहिम और इस्माइल। इब्राहिम भी नबी, इस्माइल भी। खुदा ने हजरत इब्राहिम को बाकी नबियों से ज्यादा लाड किया, बाकियों को सिर्फ नबी किया, इसे खलील भी कर दिया। क्या ऐसा किया था इब्राहिम ने जो बाकी नबियों ने नहीं किया? क्या ऐसा काम था इब्राहिम के पास जो बाकी अंबिया के पास था? तबलीग बाकी नबी भी करते रहे, इब्राहिम भी करता, लेकिन खुदा ने कहा इब्राहिम बाकियों का काम इंसानियत की हदायत और इंसानियत की तबलीग है। मैं तुझे एक अहम जिम्मेदारी दूंगा, मुआवजा पहले दे रहा हूं, मुआवजे में तुझे अपना दोस्त बनाऊंगा। अल्लाह का दोस्त होना कोई छोटी बात है। थर थर कांपते हैं नबी परवरदिगार के सामने जाते हुए।
فرمایا تجھے دوست بناؤں گا، تجھے اپنا خلیل بنا لوں گا، تجھے امام بنا لوں گا، تیرے دونوں بیٹے نبی بنا دوں گا، تیری ذریت میں امامت رکھ دوں گا، نبوت تیری نسل میں رکھ دوں گا، درود بھی تجھ پہ پڑھوں گا۔ یہ اتنی زیادہ محبت حضرت ابراہیم سے تھی۔ کہانی اتنی بتائی گئی، ابراہیم نے امتحان دیا تھا، امتحان تو ہر نبی نے دیا۔ حضرت ابراہیم کے پاس کون سی ایسی چیز تھی؟ خدا نے آدم پہ درود نہیں بھیجا، نوح پہ درود نہیں بھیجا، ادریس پہ درود نہیں بھیجا، درود یا ابراہیم پہ یا ابراہیم پہ، درود یا مصطفیٰ پہ یا مصطفیٰ پہ، خلیل کسی اور کو نہیں، ابراہیم دو بیٹے دونوں نبی، اسحاق اور اسماعیل دونوں نبی، نسلوں میں نبوت، قیامت تک کے لیے اس کی ذریت میں امامت۔ خانہ کعبہ ابراہیم کی بیوی کی سنتوں پہ آج بھی مسلمان طواف کرتے ہیں۔ آج بھی خانہ کعبہ کے اوپر جو چادر ہے وہ حضرت ہاجرہ کی چادر کی شکل ہے، کیونکہ نقلی کعبہ بنا لیا گیا تھا، نقلی اللہ کا گھر بنا لیا گیا تھا، لوگ آتے تھے چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف مکے کی طرف پلٹے، قافلے کو رستے سے روک لیا جاتا تھا اور نقلی کعبے کی طرف بھیج دیا جاتا تھا۔ اللہ کے گھر کے مقابلے میں نقلی گھر بنانا کافروں کی پرانی سنت ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں نقلی بنا لینا، پھر بھولے بسرے، پھر بھولے بھٹکے لوگوں کو اس نقلی کی طرف لے جانا، یہ کافروں کی پرانی روش۔ خدا نے کہا ابراہیم پھر ایک کام کر لیتے، ہاجرہ سے کہ اپنے سر کی چادر اس گھر کے اوپر ڈالنا تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ چادر والا گھر اللہ کا، کیونکہ جھوٹے گھر بن رہے تھے۔ خدا نے کہا چادر ڈال دے، جھوٹے گھر بن رہے تھے۔ خدا نے کہا بیت اللہ محفوظ نہیں ہے، بیت اللہ کے مقابلے میں بیت بن رہا ہے، تو لہذا تو چادر ڈال دے۔ خدا نے اپنی روش نہیں بدلی، خدا نے سنتیں توڑتا، خدا نے قوانین بدلتا۔ جب بیت کے مقابلے میں جعلی بیت بنے، خدا نے کہا ابراہیم ہاجرہ کی چادر ڈال دے۔ جب اہل بیت کے مقابلے میں نقلی اہل بیت بننے لگے، خدا نے کہا محمد فاطمہ کی چادر کے نیچے بھی چادر، یہاں بھی چادر۔ مدح علی کو چاہیے کیا اعتراف میں، محسن نقوی شہید، مدح علی کو چاہیے کیا اعتراف میں، مصروف اہل حج ہیں ہمیشہ طواف میں، اور شاید علی کی ماں کی حیا یاد ہے اسے، کعبہ چکا ہوا ہے ابھی تک خلاف کہ میرے گھر کو پاک رکھنا یہ تیری اور تیرے بیٹے اسماعیل کی ڈیوٹی ہے۔ طاہر بیتی تم میرے گھر کو پاک رکھنا، طاہر بیتی تم میرے بیت کو پاک رکھنا۔ بیت میں اور اہل بیت میں بڑا فرق ہے۔ دھیمے لہجے میں اونچی بات کرنے لگا ہوں، جب بیت کی باری آئی خدا نے کہا طاہر بیتی تم میرے بیت کو پاک رکھنا۔ جب اہل بیت کی باری آئی فرمایا یطہرکم تطہیرا، انہیں کوئی اور نہیں پاک رکھا، انہیں میں پاک رکھا۔ ابراہیم نے میرے گھر کو پاک رکھا، میرے مالک گھر پاک رکھا۔ چار کام ہوں گے اس گھر میں، اور چار چیزوں کے لیے میرا گھر پاک رہنا چاہیے۔ طواف ہوگا، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، اعتکاف ہوگا۔ روایت نہیں پڑھی، قرآن کی آیت، خدا کہتے ہیں چار کام ہونے ہیں میرے گھر میں، طواف، رکوع، سجدہ، اعتکاف۔ تو ان چار چیزوں کے لیے میرا گھر بیتی، میرا گھر پاک کر۔ ابھی بھی جملہ ہضم نہ ہو، نیچے نہ اترے تو 10 منٹ جاوید شادی سے کہہ دیتا ہوں میں بیٹھوں گا کمرے میں۔ ابھی بھی اگر ایسا محسوس کے لیے، اعتکاف کے لیے قبلہ تشریف فرما ہے،
ان کی موجودگی میں یہ چاروں کام خانہ کعبہ میں ہوئے. چاروں کاموں کے لیے اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل کی ڈیوٹی لگائی. آج بھی آیت قرآن میں موجود ہے. خدا نے کہا میرا گھر پاک کرو. بیتی میرا گھر. بیت ہوتا ہے گھر. گھر ہوتا ہے دیوار کے اندر سے شروع, باہر گھر نہیں ہوتا. اس کا مطلب خانہ کعبہ کی چار دیواری کے باہر جو ہے وہ مسجد الحرام ہے, جو اندر ہے وہ اللہ کا بیت ہے. خدا نے کہا چار چیزیں ہونی ہیں میرے گھر میں. میرے اللہ کون سی؟ فقط طواف, رکوع, سجدہ, اعتکاف. طواف کعبے کے اندر نہیں ہوتا, باہر ہوتا ہے. رکوع کعبے کے اندر نہیں ہوتا, باہر ہوتا ہے. سجدہ کعبے کے اندر نہیں ہوتا, باہر ہوتا ہے. اعتکاف کعبے کے باہر نہیں ہوتا, اندر ہوتا ہے. اس کا مطلب اللہ نے تین چیزیں ساتھ رکھی, پاک کروایا تھا چوتھی چیز کے لیے, کیونکہ میرے گھر میں اعتکاف ہونا ہے. اعتکاف کہتے ہیں معتکف ہو جانا, مخلوق سے کٹ جانا, اللہ سے جڑ جانا, لوگوں سے رشتہ توڑ دینا, اللہ سے جوڑ لینا. رکھو مولوی کے سر پہ قرآن. اللہ کے گھر کے اندر آدم سے لے کے اس وقت تک اللہ کے گھر کے اندر اعتکاف کس نے کیا ہے؟ اہل سنت عقیدے کے مطابق اعتکاف کا کم از کم دورانیہ 3 دن ہوتا ہے, زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتا ہے. علی کی ماں 13 رجب کو آئی تھی. رجب کو آئی, 16 رجب کو گئی, 3 دن علی کی ماں. خدا نے کہا میرے گھر میں اعتکاف ہوا ہے. اس اعتکاف کے لیے میں نے ابراہیم کو نبوت دی تھی, میں نے درود میں شامل کیا تھا, میں نے اس کے بیٹے نبی بنائے